خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور کہیں حضرت مجدد الفیضانی ہیں، کہیں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضور سیدی و مرشدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات ہیں۔ تو یہ وہ قد آور شخصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے اس خطے کے اندر کفر و شرک ختم ہوا اور اسلام کا نور پھیلا۔ کوئی مسلک بھی یعنی اپنے مسلک کے اندر ایسی شخصیات نہیں دکھا سکتا کہ جنہوں نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہو۔ یہ ساری کی ساری شخصیات اگر آپ کو ملیں گی تو مسلک حق اہل سنت و جماعت کے اندر نظر آئیں گی، اور بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک کی بنیادوں کے اندر، بر صغیر کی بنیادوں میں جو عقائد و نظریات رکھے گئے اور پھر اس سے ایک اسلام کی عمارت تیار ہوئی، اس کی بنیادوں کے اندر جو نظریات ہیں وہ وہی ہیں جو نجد سے چلنے والے نہیں، بلکہ یہ وہی نور ہے جو صفا سے چلا، مدینہ شریف سے چلا، اور چلتے ہوئے اس نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کو روشن کیا، اور اسلام کی بنیادوں کے اندر جو عقائد و نظریات شامل ہیں وہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ دیگر مسالک والے وہ بعد میں آ کے اس ملک کے اندر شامل ہوئے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے اس ملک کی بنیادوں میں جو نور رکھا ہے وہ اہل سنت و جماعت کا نور رکھا ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم تاریخ پاکستان ہو یا بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ ہو، ہمارے اکابر نے یہاں اپنا لہو بہلا کر اور دین اسلام کی تعلیمات کو اتنا اجاگر کیا، اور آج ہمیں تاریخ پاکستان کو بیان کرنا ہو یا اپنے ملک کی اور بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کو بیان کرنا ہو تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ ہم وہ نہیں کہ جو اس وقت انگریز یا غیروں کی گود میں بیٹھنے والے تھے، بلکہ ہمارے اکابر نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے اس ملک کے اندر توحید کے علم کو بلند کیا ہے۔